السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے کام ناممکن ہو چکے ہیں؟ یعنی آپ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ پریشانی کے شکار ہیں، قرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے، اور گھریلو پریشانیوں کے شکار ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے ایسے استغفار کے بارے میں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور یہ استغفار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آج اس استغفار کو ہم جانیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ استغفار کیسے اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے وہ کام جو ناممکن ہو چکے ہیں ان کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ آخر میں ایک ایسا استغفار کا عمل بھی بتاؤں گا جو حدیث سے ثابت ہے، اور یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت کھول سکتا ہے، بند دروازے کھول سکتا ہے۔ دیکھیں، استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کیا ہے، بندے نے اپنی ضروریات اللہ سے وابستہ کر لی ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی و علامت ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں، استغفار کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بخشش مانگنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، جب ان کی قوم پر قحط آ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بارشیں رک گئیں، قوم پریشان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہے کہ وہ سچے دل سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بارشیں برسائے گا، مال و اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ پانی کی فراوانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ استغفار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوں گی، آپ کا قحط ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، استغفار ہی وہ عمل ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قحط بھی ختم کیا، بارشیں برسی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی۔ تو خوشحالی، رزق کی برکت، رزق میں فراوانی، بارشوں کا آنا، اس سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ استغفار پر ہے۔ اور انسان سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اس شخص پر آتی ہیں، اس قوم پر، اس علاقے پر، اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو استغفار وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو استغفار کیسے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے؟ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کے تک چکا ہوتا ہے، لاکھ کوشش کر چکا ہوتا ہے کہ کاروبار چل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائے، مشکلات دور ہو جائیں، بند دروازے کھل جائیں، قسمت چمک جائے، لیکن تمام پریشانیوں اور مشکلات کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ روحانی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، روحانی معاملات کے ذریعے بھی ان مسائل کا حل نکالا جائے، اس طرف انسان توجہ نہیں دیتا۔ بعض دفعہ انسان کے ساتھ روحانی مسائل ہوتے ہیں، انسان ظاہری اسباب میں سب اسباب اختیار کر چکا ہوتا ہے، لاکھ کوشش کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ جب وہ روحانی اسباب کی طرف آتا ہے، روحانی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو چند دنوں میں پھر روحانی مسائل، روحانی وظائف اس کے معاملات کو حل کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتی ہیں۔ تو استغفار جو ہے یہ روحانی وظیفہ ہے، روحانی عمل ہے جو انسان کی چند دن میں زندگی بدل دیتا ہے، زندگی کو پلٹ دیتا ہے۔ علماء کرام نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جو بہت زیادہ پریشان تھا، مشکلات کا شکار تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار نہیں چلتا تھا، رزق کی وجہ سے پریشان تھا، اور
کئی گھریلو پریشانیاں تھیں، رشتوں کی وجہ سے پریشانی تھی، تو یہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر اپنی پریشانی شیئر کی۔ عالم نے کہا کہ بس آپ کثرت سے صرف استغفار پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام آپ کثرت سے استغفار پڑھتے رہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا اور میں نے صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف استغفر اللہ ربی، یہ میری زبان پر تھا، میں استغفار پڑھتا رہا، اور چند مہینے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل دیا، میری قسمت کو بدل دیا، میری قسمت کو چار چاند لگا دی ہے، میری زندگی ایسے پلٹی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور مالی طور پر اتنا مستحکم ہو گیا اور رزق اتنا بڑھ گیا کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اب اتنا رزق آ گیا، اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی زندگی کو بدلا، اس کے حالات کو بدلا، اور لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی ہے، کیسے حالات بہتر ہوا ہے، تو یہ بتاتا تھا کہ میں نے ایک عالم کے کہنے پر استغفار شروع کیا اور میری زندگی بدل گئی، میری قسمت بدل گئی۔ تو آج بھی استغفار میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، اگر ہم بھی یقین کے ساتھ استغفار کو پڑھیں، شرمندگی کا اظہار ہو، گناہوں پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور یقین پختہ ہو، کامل یقین ہو، اخلاص ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، تو اس نیت سے آپ آج بھی استغفار کریں اور کثرت سے استغفار کریں تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں کون سا استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور یہ والا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں، تو یہ استغفار انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کے باوجود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ استغفار فرماتے تھے۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت کھلے گی، ناممکن کام انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہمارے مسائل حل ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، کاروبار چلے، تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار آپ کی قسمت بدل دے۔ آپ اخلاص کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ راستے بھی کھول دے جو آپ کے تصور میں ہی نہیں ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے، ایسے راستے کھول دے کہ آپ کی زندگی کے بارے نیارے ہو جائے۔ تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو ضرور پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔